السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى وقالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كانوا يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وما لنا ألا نتوكل على الله فقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعید۔ محترم سامعین کرام، یہ آیتیں جو تلاوت کی گئی ہے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع ہے اور تیسرے رکوع کی ابتدائی آیت ہے۔ 9 سے لے کر 14 تک کی آیتیں ہیں۔ یہ آیتوں کے مطالب سے پہلے میں مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین انبیائی دعوت کے طریقے کو بتا رہے ہیں۔ تو زندگی اور بندگی کے معاملے میں اللہ رب العالمین رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہم کو رہنمائی کرتے ہوئے آئے۔ تو دعوت کا طریقہ بھی انبیائی ہونا، انبیائی دعوت کے خلاف جو دعوت بھی ہوگی وہ دعوت اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہو۔ تو انبیاء کی دعوت کیسی رہی، وہ سارے جو ہے نا دعوت، انبیائی دعوت کو اللہ رب العالمین ان آیتوں میں بیان کریں۔ اس کے مطالب یوں ہیں: الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمهم الا اللہ۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے جو قومیں گزری ہے ان کے واقعات، ان کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود، اور ان کے بعد آنے والے بہت سے قوموں کی طرف اللہ رب العالمین رسول بھیجے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ جب ان قوموں کے پاس ان کے رسول کھلے بینات، کھلے احکامات، بینات کے معنی کیا ہے؟ کھلے احکامات، یہ کرو یہ مت کرو، اس کا انجام جہنم ہے، اس کا انجام جنت ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، جب ان کے رسول ان کے پاس کھلے بینات لے کر آئے، کھلے احکامات لے کر آئے، تو منکرین حق، مشرکین، انکار کرنے والے لا الہ الا اللہ، اللہ کے الہ واحد ہونے کا، کیا کرے وہ لوگ؟ انبیاء کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے، انبیاء کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے، مت کہو، روک دیے۔ جو چیز کو دے کر تم کو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، ہم کو اس سلسلے میں کیا ہے؟ شک ہے،
تردد میں ڈال رکھا ہے. یہ جو تمہاری بات ہے نا، اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کا نظام، پرورش کا نظام چلانے والا تنہا اللہ رب العالمین اکیلا ہے. اس میں کوئی اللہ رب العالمین کے اس کائنات کے نظام کو چلانے میں شریک و دخیل نہیں ہے. تو یہ بات ان کو نہیں سمجھ میں آئی، تو وہ لوگ کیا کرے؟ انبیاء کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے، مت کہو، روک دیے، اور جو چیز دے کر تم کو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور کیا ہے؟ ہم کو شک ہے. ان کے رسولوں نے ان سے کہا، دیکھیے انبیائی دعوت، یہ ایک پیغمبر کی دعوت نہیں ہے، ذہن میں رکھنا. یہ آیتیں ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. اسی جو ہے نا اعتبار کے تحت، اسی جو ہے نا منشے کے تحت ہم کو بھی دعوت کی. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى. ان کے رسولوں نے ان سے کہا، اس رب العالمین کے معاملے میں شک ہے تم کو، جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس کا خالق ہے، جس کی فطرت بنایا، جس کا مالک ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس معاملے میں تم کو شک ہے؟ وہ تم کو محض اس لیے بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ تم سے بخش دے اور تم کو ایک وقت مقرر تک کے لیے زندگی میں عمل کرنے کا موقع دے. وَقَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. وہ لوگ کہے تم کچھ نہیں ہے، ایک صرف ہم جیسے بشر آدمی. وہ لوگوں کو عقل تھی بھائی. یہ آیت کی روشنی میں جائزہ لیجیے آج اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کا کیا حال ہے. ہم انبیاء کو مافوق البشر سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ انکار کرنے والے مشرکین کیا بول رہے؟ تم ہم جیسے ایک آدمی ہو، بشر ہو، تم محض اس لیے آئے ہو تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. تم صرف اس لیے آئے ہو ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہم کو موڑنا چاہیے. ہمارے باپ دادا جو کرتے ہوئے آئے، جس دین پر قائم ہے، مردہ اور غائب ہستیوں کو پکار رہے ہیں، نفع اور نقصان کے سلسلے میں قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ کیا ہے؟ مشرکانہ عقیدے ہے. اس کے خلاف انبیاء جب آواز اٹھائے تو وہ لوگ بول رہے ہیں کہ تم صرف محض اس لیے آئے ہو کہ ہمارے باپ دادا کے طریقے سے، دین سے ہم کو تم موڑنا چاہتے. تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، معجزہ ہے تو پیش کرو. تو انبیاء کی جواب دیکھیے. انبیاء کی جو ہے نا، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللہ کو الہ واحد مان کر، مقصد حیات آخرت میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کا مستحق بننا ہے. اسی لیے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ لوگ کیا بول رہے؟ معجزہ نہیں پوچھتے، بلکہ یہ منکرین حق کیا کر رہے؟ ان کے رسولوں نے ان سے کہا بے شک ہم تم ہی جیسے ایک بشر ہیں، آدمی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی جو ہے نا رحمت نازل فرما، جس کو چاہتا ہے پیغمبر کے جیسا چنتا ہے. تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم تم کو کوئی معجزہ لے آ کر بتائیں. تو پھر وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ فقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. غور کریے اس آیت پر. انبیاء کرام ہاتھ نہیں اٹھائے. جو لڑنے آیا ہے اس سے لڑنا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے لڑنے کا؟ فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. کافروں کی اطاعت مت کرو، ان کے مشرکانہ عقائد کو اختیار مت کرو، ان کے ساتھ کتاب کی آیتوں کے تحت جہاد کبیر کرو. تو انبیاء کی دعوت سب سے پہلے یہ تھی. تو کیا کریں؟ آخر کار اس رب پر ہم کیوں نہ بھروسہ کریں جس نے ہم کو زندگی کے راہوں میں ہدایت کا سامان فراہم کیا، ہدایت بخشی،
اب جو ایذا رسانی تم پہنچا رہے ہو، جو تکلیف تم ہم کو پہنچا رہے ہو، ہمارے غلوں کو روک رہے ہو، ہمارا معاشی بائیکاٹ کر رہے ہو، ہم کو وطن سے بے گھر کر رہے ہو، جو بھی تکالیف تم مصائب ہم پر ڈھا رہے ہو، ہم کیا کریں گے؟ ہم صبر کریں گے۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا، اللہ کیا فرما رہے؟ جب یہ انکار کرنے والے لا الہ الا اللہ کا مشرکین، ان کے خلاف جب انبیاء دعوت پیش کرے آخرت کی، توحید کی، رسالت کی، اور یہ دنیا کی زندگی کو بتائیں، وہ لوگ جب ان کے خلاف مکاریاں کرے، آواز اٹھائے، ان کو بے گھر کرنے کی کوشش کرے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ یہ انکار کرنے والے جب کہے کہ ہم ہمارے دین میں، ہمارے باپ دادا کے دین میں ملت کی پیروی کرو، ورنہ ہم تم کو اس سرزمین سے نکال دیں گے، بے گھر کر دیں گے تم کو، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی کہ سارے رسولوں کی، سارے قوموں کی طرف، کہ ہم ان ظالموں کو، ان مشرکین کو، ان منکرین کو، انکار کرنے والوں کو ہلاک کر دیں گے اور اس سرزمین کا وارث تم کو بنائیں گے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ لیکن محترم سامعین کرام، یہ جو آخری آیت تیسرے رکوع کی ابتدا ہو رہی ہے ابراہیم، سورہ ابراہیم کی، جب یہ سارے کوششیں وہ لوگ کرے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے نا، یہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے۔ کئی صدیوں سے ہم اس انبیائی دعوت کو چھوڑ دیے ہیں، اپنے طور پر مقصد زندگی کو متعین کر دیے، اپنے طور پر جو ہے نا ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اپنے طور پر دعوت کا طریقہ کر رہے ہیں۔ انبیائی دعوت کے خلاف جب جائیں گے تو اس کا نقصان ہم کو ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے یہ کیفیت کو ہمارے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے، ان ظالموں کو جو ہے نا ہٹا کر تم کو اس زمین کا وارث بناؤں گا، لیکن یہ وعدہ ان لوگوں کے متعلق ہے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میرے سامنے حشر کے میدان میں ڈرنے کی جو خوف رکھتا ہے، میرے سامنے حاضر ہو کر محاسبہ اعمال کا خوف رکھتا ہے اور مجھ سے جو ڈرتا ہے، اس کے لیے یہ وعدہ ہے۔ تو یہ آیتوں کے جو ہے نا مطالب میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، دیکھیے یہی دعوت کو اللہ رب العالمین، یہی جو ہے نا کام کو انسانوں کے اندر جاری و ساری رکھنے کے لیے ہم ہی میں سے ایک رسول کو اللہ تعالیٰ اٹھائے، اور ابتدا اس کی آدم علیہ السلام سے ہوئی، پہلے انسان۔ ہمارے جو مقصد زندگی ہے دنیا نہیں، یہ خاص ذہن میں رکھنا بات، دنیا میں تو زندگی گزارنا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ اس دنیا کو برتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بات آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت ہی نصیحت کر دیے، قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ یہ خاص بات ذہن میں رکھو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تم یہاں سے اتر جاؤ، تم بعض کے دشمن ہو، اور جہاں پر تم کو ٹھہرنا ہے وہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ اس کو تم کو برتنا ہے۔ پھر میری طرف سے ہدایتیں وقتاً فوقتاً آئے گی، جو میری ہدایتوں پر عمل کرے گا، مجھ کو الہ واحد مانے گا، اپنے مقصد زندگی کو، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، اس کے لیے کسی قسم کا خوف اور غم کا مقام نہیں ہوگا۔ جو میری ہدایتوں کے خلاف زندگی گزارے گا، مشرکانہ عقائد اختیار کرے گا اور بے عمل زندگی گزارے گا، اس کا جو لازمی نتیجہ ہوگا وہ آگ ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین اس سلسلے کو آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیے، اور یہ قرآن آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین اپنے اوپر لیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قیامت تک۔ اس اعتبار سے آپ آخری پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں۔
پھر جب ہمارے مقصد زندگی کو اللہ رب العالمین متعین کر دیے ہیں اور دعوت کے ایک طریقے کو انبیائی جو ہے نا طریقے سے ہم کو بتا دیے، تو آج الا ماشاء اللہ ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے اپنے طور پر دعوت کا طریقہ اختیار کرے ہیں۔ اصلاحی معاشرے کا کام چل رہا ہے، جس کو اہم فرسٹ پریارٹی پر کام رکھ دیے، فرسٹ پریارٹی پہ رکھ دیے۔ پھر رضا الہی ہے ہمارا جو مقصد حیات ہے۔ تو اس طرح مختلف جو ہے نا ہمارے جو مقاصد ہیں اور دعوت کے طریقے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سب سے جو بنیادی بات ہے، انسانوں کے لیے انبیاء کیا تھے؟ انی لکم ناصح امین تھے۔ انبیاء کیا تھے؟ وہ امانت دار تھے، ہمدرد تھے، اور اللہ رب العالمین کی جو امانت ہے وہ امانت کو کیا کرے؟ چھپائے نہیں، اس میں بخیل پن اختیار نہیں کرے، بلکہ لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ وہ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ آخرت میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق بنانا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سب سے پہلے کفر بالطاغوت کرنے کے بعد ہی ہمارا ایمان خالص ہوگا اللہ پر۔ جب تک ہم ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہری لبادہ اڑے ہوئے ہیں، داڑھی ہے، لباس ہے، ٹوپی ہے، لیکن کیا ہے؟ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہ خاص بات ذہن میں رکھیے آپ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ آپ سے پہلے جتنے پیغمبروں کو ہم نے بھیجا، کیا کریں وہ سب کام؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی بندگی کرو۔ اللہ کی بندگی سے کاٹنے والا ہر وہ طریقہ، ہر وہ طاقت، ہر وہ رسم و رواج شیطان طاغوت ہے، طاغوت۔ کفر بالطاغوت ہونا جب ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ آخری کتاب قرآن مجید سے کیا ہے؟ وہ غلط باتوں کو چھانٹ کر رکھ دیے ہیں۔ اب اس کتاب کی روشنی میں مشرکانہ عقیدے کیا ہے معلوم کر کے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف خالص پلٹ جانا، ورنہ کیا ہوگا انجام کے اعتبار سے؟ جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ بولے اللہ تعالیٰ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ۔ حق قرآن کے ذریعے باطل کو چھانٹ کر رکھ دیا گیا۔ اب جو کفر بالطاغوت کرے گا، طاغوت کا انکار کرے گا، اللہ پر خالص ایمان لائے گا، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ آج کتاب صرف ثواب و برکت کے لیے پڑھی جا رہی ہے، کتاب بیماری کی علاج کے لیے پڑھی جا رہی، کتاب جادو ٹونے سے بچنے کے لیے پڑھی جا رہی، کتاب نظر سے جو ہے نا مالی جانی حفاظت ہوتی، یہ آیتیں پڑھ لو، یہ پھونک لو، یہ دم کر لو۔ یہ ہے کتاب نازل کرنے کا مقصد؟ نہیں ہے۔ اگر واقعی ہم قرآن مجید کو پڑھے ہیں، سمجھے ہیں، تو کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے عقائد جو طاغوت ہے اس کا انکار کر کے خالص اللہ پر جب ہمارا ایمان بنے گا، ہر نفع اور نقصان کے سلسلے میں جو مشرکانہ عقائد ہمارے ہو گئے ہیں اس سے جو ہے نا ہم کٹ کر خالص اللہ کے ہو جانا، یہی انبیائی دعوت ہے۔ اسی کے خلاف جب آواز اٹھائے ہیں انبیاء تو منکرین کیا کرے؟ کوششیں کرے، ایذا رسانی کرے، مطلب تکلیفیں پہنچائے ان کو۔ کتاب شاہد ہے، مردہ اور غائب ہستیوں کی نفی کر رہی ہے۔ آج کتنے جو ہے نا ہمارے ملہ ماشاءاللہ مسلمانوں میں طبقہ ہے جو مشرکانہ عقیدے میں گرفتار ہے، پھر سمجھ رہا کہ ہمارا اپنے آپ کو ایمان والا۔ وما یشعرون ایانا یبعثون بل ادارک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ یہ جو مردہ اور غائب ہستیوں کو تم نفع نقصان کے لیے پکار رہے ہو، واسطہ وسیلہ ہے، یہ ان کے اندر رمق برابر بھی زندگی باقی نہیں ہے، یہ مردہ ہے بلکہ زندہ نہیں ہے، ان کو خود نہیں معلوم کہ یہ دوبارہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ جو عقیدہ تمہارا ہے کہ یہ سن رہے ہیں، یہ تمہاری بگڑی بنائیں گے، یہ ان کا جو ہے نا ان کا علم آخرت کے متعلق ختم ہو چکا، بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں بولے اللہ تعالیٰ۔ تو ایسے پورے طبقے کو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اندھے بنے ہوئے بول۔ تو پھر
حاضرین کرام، ہم ایسے مشرکانہ عقیدے سے توبہ کرنا، اس کے خلاف کیا اللہ کے رسول کوئی بات بول سکتے ہیں؟ تم دعاؤں میں واسطہ وسیلہ لو، کیا انبیائی دعوت ایسی تھی؟ انبیاء خود اپنے تعلق کو اللہ سے راست قائم کیے ہوئے تھے۔ کتاب میں کتنی باتیں ہیں، دلائل ہیں نا۔ پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین فرما رہے ہیں، بندوں کی بے بسی کو بتا رہے ہیں، جی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سورہ زمر کی آیتیں ہیں، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ شرک کی سنگینیت کو بتانے کے لیے یہ آیت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، ان جاہلوں سے کہ اللہ کے علاوہ بھی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ اللہ کے ان بندوں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، داتا، گنج بخش، دستگیر بنا لیں۔ ان سے کہہ دیجئے، ان سے پہلے بھی، آپ سے پہلے بھی انبیاء کو میں نے ہدایت کی، وہی نازل کی، شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ۔ اور آپ کو بھی میں نصیحت کر رہا ہوں، اگر آپ بھی رسول ہونے کے باوجود شرک کریں گے، آپ کے سارے کیے ہوئے نیک اعمال اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ لیکن شرک کو ہدایت سمجھ کے گلے لگا رہے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں اللہ ماشاءاللہ جن کے گلوں میں تعویذ ہے، جن کے ہاتھوں میں ڈوریاں ہیں، عقائد پورے مشرکانہ ہیں، واسطہ ہے، وسیلے ہے، اعمال کا وسیلہ ہے، رسول بچا لینے کا تصور ہے۔ اس کے خلاف انبیاء آواز اٹھائیں۔ ہر قوم میں، ہر دور میں جو رسول کو بھیجا گیا، ان بگاڑ کو انبیاء پیش کرتے تاکہ ان کی آخرت سنورے۔ تو یہ اہم بات جب انبیاء کرے ہیں تو انبیاء کے خلاف وہ لوگ آواز اٹھائے۔ جو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں 9 سے لے کر 14 سورہ ابراہیم، گھر جائیے کھولیے، سورہ ابراہیم کا 2 رکوع اور سورہ ابراہیم کا 3 رکوع پڑھیے۔ انبیائی پوری دعوت کو اللہ رب العالمین کھینچ دیے ہیں، لیکن آج مسلمان بول رہے ہیں ہم کو حکومت چاہیے، ہم حکومت کریں گے۔ کس منہ سے کریں گے جناب؟ ہم اللہ کی الہ واحد ہونے کی بات پر خود قائم نہیں ہیں اور اپنی زندگی منمانی گزار رہے ہیں، عقائد مشرکانہ ہیں، لیکن چاہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کریں گے۔ کیا اسلام پیش کریں؟ پہلے لوگوں کو دعوت دیجئے کہ بھائی یہ دنیا عارضی ہے، آخرت ابدی ہے، آخرت میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کے لیے اللہ کو پہلے الہ واحد ماننا ہے، پھر وہ رب جو پرورش کا نظام چلانے والا، جیسا جسمانی پرورش کے لیے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے، اسی طرح ہدایت کا سامان انبیاء اور کتاب کے ذریعے فراہم کیا ہے۔ ان کے مطابق ہماری زندگی ہونا تو ہی ہم کل آخرت میں مغفرت اور جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اور وہ تقویٰ نہیں ہے ہماری زندگی میں، دنیا پرست بنے ہوئے ہیں، پھر چاہ رہے ہیں کہ ہم کو حکومت ملے، ہم جو ہے نا اللہ کی کتاب کو نافذ کریں زمین پر۔ ایسے کتنے ممالک ہیں، دیکھیے غور کریے، ہمارے سامنے کتنے جو ہے نا مسلم ممالک ہیں ارد گرد میں جو یہ کام کرنے کی کوشش کیے ہیں، لیکن فیل ہے، فلاپ ہے۔ یہ کام کرنا باقی ہے۔ اگر یہ کام چھوڑ دیں گے، انبیائی طریقے کے دعوت کے خلاف دیں گے دعوت، اور یا یہ کام ہم چھوڑ دیں گے، تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے؟ ہم پر ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین مسلط کرے گا، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ اعراف کی آیت۔ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر، کتاب والوں کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کتاب والے کتاب کے احکامات کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، عمل نہیں کریں گے، اس بات کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچائیں گے، تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایسے لوگوں کو ان پر مسلط قیامت تک کرے گا جو ان کو بری طرح عذاب دیں گے۔ یہی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ انعام 65 نمبر کی آیت میں بھی بول رہے ہیں، جماعتوں میں، فرقوں میں بانٹ دوں گا، ایک دوسرے سے ان کو مزہ چکاؤں گا، بول رہے ہیں سورہ انعام 65 نمبر کی آیت۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا اور تم کو جماعتوں میں، فرقوں میں بانٹ دوں گا اور ایک دوسرے سے تم کو مزہ چکاؤں گا، بول رہے ہیں۔ تو آج مسلمان کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ گھیوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جا رہا، سمجھ رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں بھائی۔ ہم کو پہلے قرآن کو سمجھنا ہے اور اس اللہ رب العالمین کی ہدایتوں پر عمل کرنا ہے، اپنے مقصد زندگی کو سب سے پہلے متعین کرنا۔ دنیا ہونا
یا آخرت ہے. اگر واقعی آخرت پسند ہے تو پھر ہماری پوری زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ہونا، اور وہ طریقہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اس کتاب سے ملے گا. اور سنت کا بھی علم حاصل کرنا وہ بھی کس سے ملے گا؟ کتاب سے ہی ملے گا. ایک خاص بات ذہن میں رکھیے، احادیث بے شک ہے، جہاں مسائل ہے، اختلاف ہے، ان معاملے میں احادیث کی طرف رجوع کرنا ہے. لیکن عقائد کے سلسلے میں میں بالخصوص پھر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، عقائد کے معاملے میں جو سنت کا بھی علم ہوگا، اللہ کے رسول کی جو فکر ہوگی، وہ صرف قرآن. یہ بات میں بار بار ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں. تو جب تک ہم کتاب کو نہیں پڑھیں گے اس کا علم حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ اشارتاً میں ایک بات عرض کرتا چلوں آپ کے سامنے، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے ہمارے پاس الحمدللہ، اس میں صحیح اور غلط ہے، اس کو پرکھنے کی کسوٹی قرآن مجید ہے. تا وقت کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، ہمارے اندر وہ تمیز پیدا نہیں ہوگی کہ صحیح اور غلط کیا ہے. مثال کے طور پر آج امت میں جو بہت بڑا بگاڑ ہے، اس کے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. ایک پورا طبقہ ہے کہ رسول کے جو ہے نا سفارش کا قائل، جو امیدوں میں بیٹھا ہوا ہے، ہم امت محمدیہ ہے، ہم رسول کے جو ہے نا گھر والوں میں سے ہے، ہم عقیدت اور محبت کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، پھر امید میں ہے کہ اللہ کے رسول ہم کو سفارش کر کے دوزخ سے بچا لیں گے. یہ ہے بخاری میں حدیث. لیکن اسی بخاری میں صحیح حدیث ہے، آپ کو مل جائے گی، 3625 نکالیے، 3626 نکالیے، 2352 نکالیے، بخاری میں. وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی آپ اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے انجام سے ڈراؤ. سورہ شورى 214 نمبر کی آیت کی روشنی میں آپ اپنے گھر والوں کو جمع کریں اور گھر والوں کو دعوت دیے. اے میری پھوپھی صفیہ، میں آخرت میں کام نہیں آنے کا. اے میری بیٹی فاطمہ، جو مال میں سے لینا ہے دنیا میں لے لے، اپنے جان کو اللہ سے بچا لے، خود بچا لے. میں تیرا باپ ہونا آخرت میں کام نہیں آنے کا. اپنے عزیز و قریب کو سب کو دعوت دی. کیا اس کے خلاف پھر اللہ کے رسول بولیں گے کہ میں بچا لیتا ہوں؟ سوچو نا. پھر بخاری میں وہ حدیث میں کیا ہے، پسینے میں جو ہے نا لطف ہوں گے لوگ، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم بولیں گے جو ہے نا میرے سے غلطی سرزد ہوئی، اللہ میری نہیں سنتے، مجھ پر غضبناک غصے میں ہیں، نوح کنے جاؤ. نوح علیہ السلام پھر اشارہ کریں گے موسیٰ کنے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام بولیں گے میں 3 بار جھوٹ بولا، میری بات نہیں سنتے اللہ میاں، لہٰذا موسیٰ کے پاس جاؤ. پھر موسیٰ عیسیٰ کے پاس، عیسیٰ پیغمبر کے پاس، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آج تمہاری ہر سفارش قبول، بولیے کیا ہونا؟ میری امت، میری امت، آپ بچا لیں. 2 باتیں ہیں. میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، 2 بھی باتیں ہیں احادیث میں. ایسی بات آ رہی ہے سفارش کے خلاف، اور ایک آ رہی ہے سفارش کے تائید میں. تو اب اس بات کو قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پیرامیٹر ہے؟ تھرمامیٹر. قرآن میں اللہ تعالیٰ منع کر رہی ہے، سب چیزوں کی نفی کر دے رہے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے تم کو بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کتاب کے ذریعے بھیجا ہے. قانون بتا دے رہے ہیں. اب اس قانون کی خلاف ورزی کر کے آ کے عذاب کا مستحق ہو گیا ہے، ان کے بارے میں آپ سے میں سوال نہیں کرتا ہوں. 119 سورہ بقرہ، سورہ زمر آیت نمبر 19 پڑھیے. جس شخص کو ہم نے عذاب کا فیصلہ سنا دیا ہے، کیا آپ اس کو اس عذاب سے بچا سکتے ہو؟ سوال. کیا اس کے خلاف اللہ کے رسول سفارش کریں گے وہاں پر؟ سوچئے نا برادر، کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ احادیثوں کا انکار بالکل نہیں ہے، احادیث کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن عقائد کے سلسلے میں وہ حدیث اگر قرآن سے ٹکرانے والی بات ہے تو وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو انبیائی جو دعوت آپ کے سامنے میں رکھا ہوں، تو وہ آیتوں کو پڑھیے، غور کریے. اہم کام امت میں جو کام کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے راست جوڑنا، ان کے مشرکانہ عقائد کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اور توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اپن خود قائم رہنا اس پر، اور اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی قائم ہونے کی دعوت دینا. یہ بہت بڑا کام ہے.
بہت بڑا کام. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم أكبر.